السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس جگر جمشید آپ کو زوم کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اس بہترین وقت کو استعمال کرتے ہوئے زوم کلاسز سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کو جماعت ششم میں اردو کا لیکچر دینے جا رہے ہیں جس کا عنوان نظم حمد ہے اور عنوان ہے خدا کی مہربانیاں۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ہم نظم خدا کی مہربانیاں پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ خدایا نہیں کوئی جائے پناہ مگر تیرا در اور تیری بارگاہ، خدایا نہیں ہے کوئی چارہ گر مگر تو کہ ہے تجھ کو سب کی خبر، خدایا نہیں ہے کوئی غم گسار مگر تو کہ ہے سب کا پروردگار۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر ان اشعار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے سوائے تیرے در کے آگے کہیں بھی سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا ہے، اور تیری ہی خدمت میں حاضر ہو کر مجھے امن اور سکون ملتا ہے۔ دنیا میں صرف تو ہی ہے جو بڑا کارساز ہے، ہر کام کو بنانے والا ہے، تجھے ہی سب کچھ معلوم ہے، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا بھی تو ہی ہے اور ہمارا ہمدرد اور مددگار بھی تو ہی ہے۔ ہمارے ہر درد اور ہر پریشانی سے تو ہم بخوبی جانتا ہے، بخوبی واقف ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارا پالنے والا ہے۔ آئیے آگے کے 3 اشعار پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ دیا جسم بھی تو نے اور جان بھی، دیا زندگی کا سامان بھی، کیا تو نے آراستہ یہ مکان، بلایا کرم سے ہمیں مہیماں، دیے خاک کیا ذخیرے اگل، خوشائن پھول اور پسندیدہ پھل۔ شاعر ان تینوں اشعار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے جسم میں جان ڈالی اور ہمیں زندگی دینے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے اور ہمیں آسائشیں فراہم کی۔ تو نے ہی ہمیں گھر بار عطا کیا اور اسے سجانے اور رہنے اور اس میں بسنے کی ہمت اور طاقت عطا کی۔ ہم اس دنیاوی عارضی زندگی کو تیری ہدایت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک مہمان آتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر ایک دن تیرے ہی پاس واپس لوٹ جائیں گے، اور تیری ہی وہ ذات اقدس ہے جس نے مٹی سے ایسے ایسے خزانے پیدا کیے جن میں پھل پھول، معدنیات، پانی، سمندر، غرض کے بیش بہا نعمتیں موجود ہیں۔ آئیے عزیز طلباء، بقیہ 3 اشعار پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ بتانے کو رستہ دیے راہبر، بلایا جنہوں نے تیری راہ پر، نہ تھا کوششوں کا ہماری صلہ، عنایت سے تیری ملا جو ملا، دیا تو نے کیا کچھ بغیر التماس، غرض تیرے در الطاف ہیں بے قیاس۔ عزیز طلباء، شاعر کہتے ہیں کہ اگر اس فانی دنیا میں اگر کوئی رستہ بھول جاتا ہے یا تیری دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں چلتا، بھٹک جاتا ہے، تو تو نے ہمیں ایسے ایسے راستہ دکھانے والے لوگ عطا کیے جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ یہاں بچوں کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر رسول بھیجے جو وقتاً فوقتاً آتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ اے اللہ، یہ سب نعمتیں ہمیں تیرے ہی در سے ملی ہیں اور تیری ہی مہربانی ہے، اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، یہ سب تیرا ہی کرم ہے ہم پر، اور تو نے ہمیں بغیر مانگے اتنا دیا کہ ہم تیری مہربانیوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تعارف شاعر۔ نظم خدا کی مہربانیاں اسماعیل میٹھی کی تحریر کردہ ہے۔ اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ ہندوستان کی شہر میرٹھ میں 1844 میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور ساری عمر درس و تدریس سے منسلک رہے۔ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی وفات 1917 میں ہوئی۔ نظم خدا کی مہربانیاں کا تدریسی مقصد بچوں کو اللہ کی صفات کے بارے میں بتانا اور یہ ذہن نشین کرانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے۔ آزمانی، جائے پناہ، امن کی جگہ، چارہ گر، کام بنانے والا، غمگسار، ہمدرد، بارگاہ، دربار، آراستہ، سجا ہوا، ذخیرے، خزانے، راہبر، راستہ دکھانے والا، التماس، درخواست یا عرض کرنا، الطاف، مہربانیاں، اور قیاس، اندازہ لگانا۔
عزیز طلباء، آئیے کاپی میں کام کس طرح سے کرنا ہے یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کاپی کے باہر اپنا نام تحریر کریں گے، جماعت تحریر کریں گے، سیکشن CGR نمبر اور پھر مضمون تحریر کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اسلامیت کا کام کر رہے ہیں تو اسلامیت کا مضمون تحریر کریں گے، اور اگر اردو کا کام کر رہے ہیں تو اردو کا مضمون تحریر کریں گے۔ اس کے بعد فہرست اس طرح سے بنائیں گے، سب سے پہلے تعارف کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر آغاز میں خط اول، پھر نصاب میں خط اول، اس کے بعد صفحہ عنوان اور پھر تفصیل۔ جن تاریخوں پر آپ جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے اور صفحات نمبر اس میں واضح کرتے چلے جائیں گے۔ اس سے اگلے پیج پر اپنا تعارف تحریر کریں گے، جو سب سے پہلا پیج ہے، کاپی کا سب سے پہلا پیج۔ جس طرح سے آپ کلاس میں بچوں نمبر ڈالتے تھے، اسی طرح کاپی میں بھی آپ تمام کاپی میں نمبر ڈال لیں گے، یعنی پھر پہلے پیج پر صفحہ نمبر 1 پر آپ اپنا نام، والدیت، جماعت اور مضمون تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 2 پر آغاز میں خط اول آئے گا، صفحہ نمبر 3 پر نصاب میں خط اول آئے گا، اور صفحہ نمبر 4 پر صفحہ عنوان بنے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، صفحہ عنوان بنانے کے بعد جس طرح سے آپ گزشتہ کلاسوں میں تفصیل لکھا کرتے تھے، تفصیل کی جگہ آپ ذیلی فہرست کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر یہ تفصیل اتار لیں گے۔ صفحہ عنوان کے نیچے یا پھر اگلے پیج پر آپ یہ مندرجہ ذیل ذیلی فہرست اتار لیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر کے کام میں آپ نظم حمد کی بلند خوانی، ادائیگی اور لفظوں کے تلفظ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ الفاظ معنی صفحہ نمبر 5 پر دیے گئے ہیں۔ مقصد تدریس کتاب کی مدد سے اور زوم کلاسز کے لیکچر کی مدد سے اور تعارف شاعر عمدہ خوشخطی کے ساتھ کاپی میں تحریر کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔